حکومتی اتحادی قاف لیگ کا حکومتی مخالف ٹیم کو سیاسی اشاعیہ، آصف زرداری کی وفد کے ساتھ قاف لیگی قیادت سے ملاقات، کھانے کی میز پر سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، آصف زرداری کی شجاعت اور پرویز الہی سے الگ ملاقات، آصف زرداری نے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بات کی، تعاون کی درخواست کی، قاف لیگ نے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا۔ لانگ مارچ کا جواب جلسوں سے ملے گا، پی ٹی آئی نے بھی سیاسی میدان میں مقابلے کی ٹھان لی، وزیر اعظم کی اپنی پارٹی کو عوامی جلسوں کا شیڈیول تیار کرنے کی ہدایت، وزیر اعظم کہتے ہیں احتجاج سے پریشان نہیں ہوں گے، اچھا ہوا سارے چور اکٹھے ہو رہے ہیں، پہلے ہی کہا تھا ان کا احتساب ہوگا تو یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے، ملک ترقی کر رہا ہے جبکہ اپوزیشن سیاست کر رہی ہے، چین اسٹریٹجک پارٹنر کی حیثیت سے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے جبکہ ہم مقامی اور چوروں لٹیروں کی سیاست میں پھنسے ہوئے ہیں۔ حکومت گراؤ مشن، نون لیگ کی بڑی بیٹھک، ارکان کا تحریک تیز کرنے پر اتفاق، شہباز شریف کو دیگر سیاسی جماعتوں سے رابطے تیز کرنے کا مینڈیٹ، مسلم لیگ نون کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے تمام ارکان نے نواز شریف پر غیر مشروط اعتماد کا اظہار کر دیا، مریم نواز کا کہنا ہے پارٹی نواز شریف کے فیصلوں کے ساتھ کھڑی ہوگی، پارٹی میں اتفاق رائے ہے کہ حکومت کو اب جانا ہوگا، کسی ایک رکن نے بھی اس سے اختلاف نہیں کیا، حکومت کو جتنے دن بھی رہنے دیا جائے گا لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ آپ ایک تحریک چھوڑ کر 10 لائیں لیکن مقصود پٹواری کے اکاؤنٹ میں 4 ارب روپے کب، کہاں سے اور کیسے آئے، میاں صاحب کو بتانا پڑے گا، وفاقی وزیر فواد چودھری کا جواب، کہا زرداری بھی دوڑ لگا لیں اور میاں صاحب بھی پیسے کسی طور پر بھی معاف نہیں ہوں گے، قوم کا پیسہ ہے، قومی خزانے میں جائے گا، پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور ساتھ رہے گی۔ شہباز گل نے کہا اپوزیشن کے جھوٹ سن کر اب تو پری ذات کی کہانی بھی لوگوں کو سچ لگتی ہے، آئیں قدم بڑھائیں اور 37ویں بار عمران خان سے شکست کھائیں۔ ایک فون کرتا نہیں، دوسرا فون اٹھاتا نہیں، چین ہم سے ناراض ہو چکا ہے، ہم سے تو اب افغانستان کی معیشت اچھی ہے، مولانا فضل الرحمان کے بھی حکومت پر باؤنسرز، کہتے ہیں سلیکٹڈ وزیر اعظم کہتا ہے ملک میں 12 موسم ہیں، کبھی یہ جرمنی اور جاپان کی سرحدیں ملا دیتا ہے، بلدیاتی الیکشن کے بعد پی ٹی آئی کا بوریا بستر گول ہو چکا، ملک میں مہنگائی بڑھ رہی ہے، غریب آدمی اب راشن بھی نہیں لے سکتا، ایف بی آر کہتا ہے ملک دیوالیہ ہو چکا، عمران خان عالمی ایجنڈے کو پورا کروا رہے ہیں، اسٹیٹ بینک اب آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ احتساب کے عمل میں خرابی کہاں پیدا ہوئی، زلفی بخاری نے بھی سوالات اٹھا دیے، کہتے ہیں شہزاد اکبر کے ساتھ جو لوگ سب اچھا ہے کہ رپورٹ دیتے تھے ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، صرف شہزاد اکبر کو احتساب کی ناکامی کا ذمہ دار ٹھہرانا درست نہیں ہوگا، شہزاد کو سسٹم کی سمجھ نہیں تھی یا پھر ان کی ٹیم نااہل تھی، ہم کرپشن کی رقم واپس نہیں لا سکے، کم از کم نواز شریف کو تو واپس لانا چاہیے۔ تحریک انصاف کو ڈی آئی خان کے بلدیاتی الیکشن میں دھچکا، الیکشن کمیشن نے علی امین گنڈاپور کے بھائی عمر امین کو نااہل قرار دے دیا، وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کو ڈیرہ اسماعیل خان میں داخلے کی اجازت مل گئی، عوامی اجتماعات سے خطاب نہیں کر سکیں گے، الیکشن کمیشن کے 3 رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا، عمر امین نے فیصلے کو بدقسمتی قرار دیا، کہا امید ہے سپریم کورٹ سے انصاف ملے گا۔ پی ٹی آئی اور بی اے پی اتحاد میں دراڑیں پڑنے لگیں، 2 وزارتیں دینے کا وعدہ پورا نہ ہونے پر بی اے پی ناراض، پارٹی رہنماؤں کے مطابق حکومت مسلسل وعدہ خلافی کر رہی ہے، سب سے بڑے اتحادی ہیں مگر وفاقی کابینہ میں مناسب نمائندگی نہیں ملی، تحفظات دور نہ ہوئے تو آئندہ کلائے عمل طے کریں گے، آج عمران خان کے دورہ کوئٹہ کے دوران وزیر اعلیٰ بلوچستان اپنے تحفظات سے آگاہ کریں گے، وفاقی وزیر، وزیر مملکت اور معاون خصوصی کے عہدے مانگے جائیں گے۔ ہمیں علم نہیں پی پی اور نون لیگ میں کیا طے ہوا ہے، حکومت میں شامل ہوئے تو کوئی شرط نہیں رکھی تھی، ہم چاہتے ہیں آئین پر عمل ہو، ایم کیو ایم رہنما عامر خان کہتے ہیں حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، سیاست میں کچھ بھی حرف آخر نہیں ہوتا،
جو بھی کر رہے ہیں اپنے ووٹرز کی فلاح کے لیے کر رہے ہیں۔ ایم کیو ایم نے بھی سیاسی سرگرمیاں تیز کر دیں۔ متحدہ کا وفد آج اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے ملے گا، قافلی قیادت سے بھی ملاقات ہوگی۔ سعودی وزیر داخلہ کی اہم دورے پر اسلام آباد آمد، صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف سے الگ الگ ملاقاتیں، دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال، خطے کی صورتحال پر بھی بات ہوئی۔ سعودی وزیر داخلہ ایک روزہ دورہ مکمل کرنے کے بعد واپس روانہ ہو گئے۔ شیخ رشید نے کہا، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات انتہائی دیرینہ ہیں، پاکستان اس دوستی کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ نور مقدم کے قاتل ظاہر جعفر کے وکلاء کے تاخیری حربے، مرکزی ملزم کی تینوں درخواستیں خارج، ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ آئی جی اسلام آباد کی جانب سے وضاحت جاری کرنے کے خلاف درخواست خارج کی گئی۔ تفتیشی افسر اور جائے وقوع کا وزٹ کرنے سے متعلق دوسری درخواست بھی مسترد کر دی گئی۔ موبائل نمبر کی آنرشپ معلوم کرنے سے متعلق تیسری درخواست بھی زیر غور نہ لائی گئی۔ ریاست اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام ہو چکی، پتہ نہیں کیسے کیسے اسکولوں کو پرمٹ دے رکھے ہیں۔ اساتذہ سے بدزبانی پر طالب علم کو خارج کرنے سے متعلق کیس میں سپریم کورٹ کے ریمارکس، طالب علم کے دوبارہ داخلے کی درخواست مسترد کر دی۔ جسٹس قاضی امین نے ریمارکس دیے کہ بچے کے حق میں فیصلہ ہو تو اسکول جا کر کہے گا، سپریم کورٹ نے اسے ڈانٹنے سے منع کیا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہماری کلاس میں کسی نے ایسی حرکت کی ہوتی تو ایسی سزا ملتی کہ کھلیاں پڑ جاتی۔ جسٹس قاضی امین نے ریمارکس دیے، کھلیاں پڑنے والی سزاؤں کے باعث ہی ہم آج یہاں بیٹھے ہیں۔ چترال میں شدید برفباری، راولپنڈی سے چترال جانے والی متعدد گاڑیاں دیر کے مقام پر پھنس گئیں۔ انتظامیہ نے 10 گھنٹے بعد مین شاہراہ کو گاڑیوں کے لیے کھول دیا۔ پولیس کے مطابق شاہراہ کو بھاری مشینری سے صاف کر کے چترال جانے والے مسافروں کو روانہ کر دیا گیا۔ سعودی وزیر داخلہ کی اہم دورے پر اسلام آباد آمد، صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف سے الگ الگ ملاقاتیں، دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال، خطے کی صورتحال پر بھی بات ہوئی۔ سعودی وزیر داخلہ ایک روزہ دورہ مکمل کرنے کے بعد واپس روانہ ہو گئے۔ شیخ رشید نے کہا، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات انتہائی دیرینہ ہیں، پاکستان اس دوستی کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ اور لتا جی کے چلے جانے سے فنکاروں میں اداسی، پاکستانی گلوکاروں کا بھی خراج عقیدت۔ علی ظفر اور عطا اللہ عیسیٰ خیلوی نے گانا گا کر لتا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ راحت فتح علی خان نے کہا، آئندہ آنے والی نسلیں بھی لتا جی کے گانے سنیں گی۔ سجاد علی بھی افسردہ، بولے لتا جی کا فن ہمیشہ زندہ رہے گا۔